کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحیم ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جماعت چاروں اسلامیات میں سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ آپ کتاب صفحہ نمبر 1 کی طرف آئیے۔ سبق نمبر 1 کتاب صفحہ نمبر 1 پر موجود باب اول میں سے عنوان ہے اللہ پر ایمان۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب کسی بات کو سچے دل سے مان لینا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کسی بات کو سچے دل سے مان لینا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور جاندار کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور معبود ہے۔ ان سب باتوں کو سچے دل سے مان لینا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پر ایمان لانے کو ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب، خالق اور مالک نہیں۔ سب جانداروں کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ بچوں، اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ سیکھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کسی بات کو سچے دل سے مان لینا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یعنی اس کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کو، ساری مخلوق کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ کتاب صفحہ نمبر 2 پہ آئیے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص میں اللہ پر ایمان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ بچوں، یہ قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا برابر کوئی نہیں۔ اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور چونٹی اور مکھی جیسی چھوٹی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، انسان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا، بادل سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور پودوں کا اگنا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک ہی جگہ سے اگنے والے مختلف درختوں پر مختلف پھل اگاتا ہے اور پھر ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بچوں، یہاں پہ آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص پڑھی، جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، یعنی چاند ستارے بنانے والا اللہ ہے۔ چاند کا غروب ہونا، سورج کا نکلنا، دن رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، اس سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ کتاب صفحہ نمبر 3 پہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے، اس لیے وہ اپنی مخلوق کی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کاموں سے منع کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا کیوں اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتا ہے، اس لیے ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بچوں، آپ نے پڑھا صفحہ نمبر 3 پہ کہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، چاہے ہم اچھائی کریں یا برائی کریں، وہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ ہم سے رزق کو نہیں روکتا۔